گورنمنٹ کا ہاسپٹل 100 بیڈڈ ہاسپٹل، اس کی جو پوری ٹیم یہاں موجود ہے، یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران موجود ہیں، ورکرز موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے لوگ ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سیکرٹری بھی ہیں، ڈی جیز بھی ہیں، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک تعداد خواتین کی موجود ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہم نے آج یہاں پی آئی بی کالونی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو بے نظیر نشو و نما کا پروجیکٹ ہے، اس کے ایک سینٹر کو اوپن کیا، انوگریٹ کیا ہے، یہاں خواتین سے بھی ملاقات کی ہے، اور مجھے خوشی ہے آپ لوگوں کی دلچسپی بھی اس میں دیکھ کر کہ ایک اتنا اچھا انیشیٹو ہے جس میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ میڈیا کی ایک بڑی تعداد سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر بھی میڈیا کی جب توجہ ہوتی ہے، میڈیا فوکس کرتا ہے، تو اس سے جو لوگ نہیں جانتے اس پروگرام کے بارے میں ان تک بھی آگاہی پہنچتی ہے۔ یہ ایک اچھا کام ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے سٹنٹڈ گروتھ کا ایک بہت بڑا ایشو کچھ عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس بھی ہیں، اور یہ بڑے تشویشناک بات ہے۔ اور جب بچے کی گروتھ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہوتی ہے تو معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے اس کے ذریعے جو سٹنٹڈ گروتھ کا ایشو ہے اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2016 میں 2 اضلاع ٹھٹھا سجاول کے اندر اس پروگرام کو پائلٹ کیا گیا تھا، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سندھ گورنمنٹ، ورلڈ فوڈ پروگرام اور آغا خان فاؤنڈیشن نے مل کر اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا۔ بعد ازاں 15 دیگر اضلاع میں اسے پائلٹ کیا گیا، اور آج یہ پروگرام ایکسپینڈ ہو کر پورے پاکستان میں تقریباً 364 فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ کھل چکے ہیں، تقریباً 139 ڈسٹرکٹس کے اندر۔ جو ریمیننگ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں بھی یہ سینٹرز کھولنے جا رہے ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ آپ جو میڈیا، جو کہتے ہیں نا کہ میڈیا جو ہے وہ اوپینین میکر ہے، اور اوپینین میکر اس لیے کہ آپ آگاہی دیتے ہیں، آپ اچھے کام کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جہاں کام بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ تو میڈیا کا جو اچھا رول ہے اس میں انفارمیشن کو ڈسمنیٹ کرنے کا، وہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں بھی بتائیں کہ کہیں دقت ہے کسی بینیفیشری کو یہ مدد حاصل کرنے میں، تو ہم کس طرح اس کی مدد کریں، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، جس میں کہ حاملہ خواتین اور جو دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچے کو 6 ماہ تک، وہ کوالیفائی کرتی ہیں، اور بعد ازاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 برس کی عمر تک یہاں پر آ سکتا ہے۔ اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں، ہم آپ کو اس کی انفارمیشن ریٹن میں بھی دیں گے کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر ماں آتی ہے جو پریگننٹ ہے، اسے اسپیشلائز نیوٹریشس کھانا دیا جاتا ہے، سیشے دیے جاتے ہیں، 90 سیشیز ایک باکس میں اس کو ماں کو دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کا بچہ ہے جس کو یہ وہ کوالیفائی کرتا ہے، وہ بچہ 2 سال سے کم کا ہے، تو اسے بھی 90 سیشیز ایک ڈبے میں دیے جاتے ہیں۔ یہ نیوٹریشس فوڈ ہے جس میں 75 گرام کا سیشے ماں کے لیے ہے اور 50 گرام کا سیشے بچے کے لیے ہے، اور جس کے اندر مختلف وائٹامنز اور منرلز اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ سیشے پورا کھاتے ہیں، 90 دن کا اپنا کورس پورا کرتے ہیں، اور کوارٹرلی جب یہاں آتے ہیں تو ان کا چیک اپ ہوتا ہے، ویکسینیشن ہوتی ہے، ان کو ان کا ویٹ لیا جاتا ہے، ان کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی ہیلتھ کا جو ہیلدی باڈی ہے نا اسے ہم انشور کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ یہ باتیں ہیں، میں مرتضی وہاب سے بھی چاہوں گی کہ اس پر بات کریں، اور پھر آپ لوگوں کے بھی سوالات ہوں گے تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ان کا جواب بھی دیں۔ میں شادیہ مری صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے یہ جو نشو و نما کا سینٹر
آج PIB کالونی میں اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے. اور بتایا گیا ہے کہ کراچی کے 7 اضلاع میں اس طرح کے جو سینٹرز ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے سٹارٹ کر دیے جائیں گے. 7 امیڈیٹلی کیے جا رہے ہیں اور اس طرح اور جہاں جہاں نشاندہی کی جائے گی ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا. بی کا خواب تھا کہ مضبوط عورت، مضبوط خاندان، پڑھی لکھی عورت، پڑھا لکھا خاندان. تو میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پرپس تھا، جو آصف زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اس عورت کو وہ خود مختاری فراہم کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کو لک آفٹر کر سکے. تو آج کل موجودہ مہنگائی کے دور میں جہاں پہ میل نیوٹریشن ایک ہمارے لیے پرابلم ہے، بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ایک پرابلم ہے، اس میں شکر گزار ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ کا کہ آپ نے عورت کو وہ طاقت دینے کے لیے، اس کو وہ نشو و نما دینے کے لیے، نرشمنٹ دینے کے لیے آپ نے یہ ساشے متعارف کرایا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے. اور اس سے ہماری ایک عام عورت جو ہے، غریب عورت جو ہے وہ مستفید ہوگی اور اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی مضبوط طاقتور پیدا ہوگا. وہ عورت پریگننسی کے درمیان مضبوط ہوگی، اس کے اندر وہ نرشمنٹ ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو، ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکے. اور انشاءاللہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیلا ساشے اس بچے کو دیا جائے گا تاکہ ڈیورنگ دا کورس آف ہز گروتھ اس کو اس ساشے سے نشو و نما مل سکے. تو میں تہہ دل سے کراچی کی عوام کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اچھے موو کو کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹیبلش کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ بی کا جو خواب تھا کہ ان چیزوں کو پاکستان کے ہر حصے میں لے کر جانا ہے، وہ انشاءاللہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت چل رہی، یونٹی گورنمنٹ، وفاقی حکومت ہماری ہے، وہ اس ویژن کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرے گی. اور کراچی ہو، سندھ کے باقی اضلاعوں، پاکستان کے ایک ایک ضلع میں انشاءاللہ اس طرح کے اسٹیبلش کیے جائیں گے تاکہ ہم اپنی عورتوں کو مضبوط کر سکیں اور انشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ جو میل نیوٹریشن کا اور سٹنٹڈ گروتھ کا سامنا ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں انشاءاللہ. دیکھیں، میں آپ کو اشور کراتی ہوں کیونکہ آج جو عوامی حکومت ہے سندھ کے اندر، ٹھیک ہے مسائل ہیں، مسائل تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی کئی جگہوں پہ ختم نہیں ہوئے، آئیڈیل سچویشن تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن ہم تو ابھی بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ایسی ڈیولپنگ کنٹری ہیں جہاں سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے. اور اب جو مختلف چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، کبھی فلڈز ہیں، کبھی کووڈ ہے، تو ہمارا جیسا جو ملک ہے جو پہلے ہی اپنی اندرونی معاملات سے نبٹ رہا ہے، اس کے لیے دشواریاں بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم صرف ایک آفت کے لیے تیار نہ ہوں، ہم آنے والی ہر مصیبت کے لیے تیار ہوں. اور اس کے لیے پاکستانی قوم کو جو پہلے ہی بڑی ریزیلینٹ ہے لیکن اسے ہر طرح سے ریزیلینٹ بننا ہوگا. ہیلتھ کے شعبے میں ریزیلینٹ بننا ہوگا، ایجوکیشن کے شعبے میں ریزیلینٹ بننا ہوگا اور فائنینشلی بھی ریزیلینٹ بننا ہوگا. آپ نے جس کنسرن کو یہاں اٹھایا ہے اس کنسرن کو میں شیئر بھی کروں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی سینٹر بند ہوگا تو اس کا متبادل ضرور کھلے گا. اور میں آپ کو اشور کراتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بے نظیر نشو و نما انیشیٹو سندھ کے کسی بھی بینیفیشری کو اس مدد سے محروم نہیں ہونے دے گا. بہت شکریہ. حدود جی ہر ضلع میں جہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ کہیں کوئی چیز بند ہوگی وہاں یہ چیز کھلے گی. اور انشاءاللہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کی ہمیں رہنمائی حاصل ہے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وفاق کی حکومت کسی ایک صوبے کی حکومت کو اگنور کرے. یہ رویہ ہمارا نہیں ہے. ہم ہر صوبے کی جو حکومت ہے اس سے رجوع کر رہے ہیں. سندھ میں کھڑے ہیں تو آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. فلڈز کے اندر بھی جب ڈسپرسمنٹ ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کے اعلان کی تھرو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 25,000 فی خاندان، تو سندھ گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ تعاون تھا. ہمیں جہاں جہاں کمپلین ملتی تھی، ایڈمنسٹریشن حرکت میں آتی تھی، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی تھی. تو لہٰذا
یہ بغیر اس کوارڈینیشن کے کام جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. ہمیں اس بات کا ادراک ہے اور ہم ریلائز کرتے ہیں, اسی لیے ہم ہر گورنمنٹ کو کہتے ہیں آپ کے توسط سے سندھ کے علاوہ بھی جہاں جہاں پروونشل گورنمنٹس ہیں دے شوڈ کوآپریٹ ود دس انیشیٹو, کیونکہ اس سے عوام کا فائدہ ہوگا. ایک میں یہ کر لیں پھر. جی منظر بھائی, چلے میں پہلے آپ کو جو ہے نا وہ کام کی بات بتاؤں, پھر وہ جو بات آپ نے پوچھی جو کچھ فضول باتیں ہوتی ہیں ان کا جواب بھی فرض بنتا ہے آپ کے بھائی ہیں آپ کے ساتھ دیں گے. دیکھیں 1.5 ملین اس میں ہم ٹارگٹ کریں گے بینیفیشریز کو جو کہ پریگننٹ ہیں, جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور جن کے بچے 6 ماہ سے لے کے 23 ماہ تک کے ہیں. تو ایسے 1.5 ملین لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا ہمارے پاس اس وقت پلان ہے. یقیناً اگر اس میں تعداد بڑھے گی تو ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کریں گے ود دا ہیلپ آف ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہمارا ڈیولپنگ اور ٹیکنیکل پارٹنر ہے. یہ پروگرام جو انیشیٹو ہے وہ مکمل طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے, لیکن ہمیں یقیناً ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کا ایکسپرٹیز ہے دنیا میں, تو ہمیں اس کو جو ٹیکنیکل امپلیمنٹیشن کا ایسپیکٹ ہے وہ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کو ہم نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ ضرورت کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو ایکسپینڈ کرے گا. تو بالکل یہ ہمارے علم میں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ مجھ سے کرنٹ رجسٹری کا پوچھیں تو مرتضیٰ کو بھی یہ فگرز اب سب پتہ ہے, تو 381,980 یہ بینیفیشریز کا فگر ہے, جس میں کہ پریگننٹ, لیکٹیٹنگ عورتیں, بچے جو میں نے آپ کو بتایا ہے 6 سے لے کے 23 ماہ تک کے بچے ہیں. اور اس میں جو اب تک ہم نے ڈسپرس کر دیا ہے پیسے, میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پیسے ضروری ہیں, تو 1,600 ملین روپیز اب تک جو ہیں وہ ڈسپرس بینیفیشریز کو اس پروگرام کے تحت ہو چکے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جو کیش ڈسپرسمنٹ ہے, اس کے علاوہ جو اسپیشلائز نیوٹریشس فوڈ ہے اس کی جو قیمت لگی ہے وہ 1,710 ملین روپیز ہیں جو گورنمنٹ کے اس پروگرام کے تحت ہم دے چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے. سیکرٹری بس وہاں کھڑے ہیں, آپ آگے آ جائیں یوسف صاحب. اچھا, اب آپ نے بات کی ہے وہ جو فضول باتوں کا ہے, مرتضیٰ would you like to, میں صرف اتنا کامنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ملک میں ضرورت ہے ہر قسم کے استحکام کی, تو ایک شخص جس کا نام عمران احمد نیازی ہے وہ اس ملک میں صرف اور صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی تمام تر توانائیاں اس کوشش میں لگا رہا ہے. اب جب اداروں نے, میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب اداروں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو عمران احمد نیازی جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. اس میں مرتضیٰ بھی مزید اضافہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انتشار ہے, ان کا کام انتشار پھیلانا ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. معاشی استحکام ہوگا تو ایک غریب آدمی کی آپ خدمت کر پائیں گے, ایک عام آدمی کی خدمت کر پائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی انا کی خاطر, اپنی ذات کی خاطر جو ہر وقت تنقید کی سیاست کی جاتی ہے وہ ختم کی جائے. ہم سب متحد ہو کے پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سوچیں. بلاول صاحب اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ کیسے آپ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر لڑ سکتے ہیں, کیسے پاکستان جو کہ ماضی میں آئسولیشن کا ذکر تھا اس آئسولیشن سے نکلے اور نکلنے کے بعد پاکستان کے ایک عام آدمی کی خدمت. اور میں صرف ایک آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہہ دوں کہ اس نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو عجیب سی باتیں کی ہیں, دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ شخص ایک نارسسسٹ ہے. یہ شخص نارسسسٹ ہے. آپ اگر گوگل کریں گے نا نارسسسٹ کا مطلب, تو آپ کو پتہ جتنی اقسام اور ڈسکرپشن نارسسسٹ کی ہوگی وہ عمران احمد نیازی پر بالکل فٹ بیٹھے گی. تو میں آپ سب سے کہوں گی اس میڈیا ٹاک کے توسط سے کہ پلیز نارسسسٹ اور نارسزم کو آپ
गूगल कर लें, सर्च कर लें या डिक्शनरी देख लें, घर में इमरान खान की लुगत होगी, तस्वीर आ जाएगी। उसकी तस्वीर आ सकती है उसमें। और दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब, आप भी गवाह हैं, कभी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने किसी सियासी हरीफ, किसी अपोनेंट के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं कहा। और यही तकलीफ इमरान न्याजी को हो रही है। वो शख्स जो इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल रियलिटीज को जोड़ने की बात करता है, ये इमरान न्याजी उस शख्स के हवाले से जिस तरह की नाजेबा और गलत बात कर रहा है, इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि इससे अगले 50 साल में भी, आप इससे 50 साल बाद भी पूछेंगे तो ये आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासी बसीरत है उसके करीब नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ इस शख्स की इस वक्त दिमागी हालत पर ही रहम खा सकती हूँ। His allegations, his statements are not even worth answering. पाकिस्तान माशी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा है, लेकिन ये कैसा पाकिस्तान का दर्द है इस वक्त। आप चूंकि वफाकी वजीर भी हैं, पाकिस्तान की तारीखी रसाई से वफाकी काबीना का है। नाज़िम वफाकी वजीर शाज़िया मरी और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू